دوستوں، آج ماہ شوال کی 12 تاریخ دوسرے بدھ کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ شوال کے دوسرے بدھ کو پرندوں کی یہ خاص تسبیح ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑتا ہے اور پھر میری بتائی ہوئی جگہ پر ان چاول کے دانوں کو رکھ دیتا ہے، چاول کا ایک ایک دانہ اس کی زندگی میں 1 کروڑ لے کر آتا ہے۔ کیونکہ یہ جو تسبیح ہے یہ سبحان اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ یہ اللہ رب العالمین کو پکارنے کا سب سے محبت بھرا انداز ہے، جس کے معنی ہیں رب کی ذات پاک ہے۔ اور اگر کوئی بندہ رب کی پاکی کو بیان کرے اور رب سے مانگے کہ میرے مولا میری قسمت میں 100 کروڑ لکھ دے تاکہ میں گھر بنا لوں، گاڑی بنا لوں، اپنی بہن کی شادی کر لوں، اپنی شادی کر لوں، عمرہ کر لوں، حج کر لوں، تو اللہ والوں رب العالمین اس کو رزق اور مال و دولت سے نواز دیتے ہیں۔ یہ ماہ شوال کا مہینہ کسی رحمت سے کم نہیں، یہ برکتوں سے کم نہیں، یہ قبولیت کے وعدوں کے ساتھ موجود ہے۔ اور آج دوسرے بدھ کا دن ہے۔ اللہ والوں یہ ماہ شوال کا دوسرے بدھ کا دن فضیلت اور برکت والا ہے۔ یہ کوئی عام بدھ نہیں، یہ ماہ شوال کے دوسرے بدھ کا دن ہے۔ جب بھی ماہ شوال کے مہینے میں دوسرے بدھ کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا خاص راز لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اس تسبیح کو آج پڑھ لیا، ماہ شوال کے دوسرے بدھ کو اگر آپ لوگوں نے اس عمل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیا تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شوال کے دوسرے بدھ کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربتیں، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو ماہ شوال کے دوسرے بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ ایک بہترین زندگی کا آغاز ہو جائے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، میری بہنوں آپ لوگوں کے لیے یہ تحفہ کسی تحفے سے کم نہیں، کیونکہ یہ ماہ شوال کی اللہ والوں دوسرے بدھ کا دن ہے۔ یہ میری بہنوں اگر آپ کے رشتے نہیں ہو رہے، پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہتی ہیں، یا کسی سے محبت کرتی ہیں، یا چاہتی ہیں کہ میرا رشتہ فلاں گھر میں ہو جائے، فلاں کزن سے ہو جائے، یا فلاں گھرانے میں ہو جائے، تو پھر یہ تسبیح پڑھیں اور اس کے بعد پھر رب کے کمالات کو دیکھیے گا، پھر رب کے معجزات کو دیکھیے گا، پھر اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کا جو ہے وہ حکم دیکھیے گا کہ جب رب کا حکم آتا ہے تو پھر کس طریقے سے تبدیلیاں ہوتی ہیں، پھر کس طریقے سے آپ کے لیے راستے بنتے ہیں، پھر کس طریقے سے اس بندے کا رشتہ خود آتا ہے اور آپ کے گھر والے بھی ان کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ میری بہنوں آپ یہ عمل پڑھ لیں تو بہتر، نہیں تو آپ کے ماں باپ بھی اس عمل کو پڑھیں گے تب بھی یہ وظیفہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز جس رشتے کے لیے آپ لوگ پریشان ہیں وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا اور انشاءاللہ العزیز معاملات طے پا جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ماہ شوال کے دوسرے بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، سالوں سے آپ کی جو حاجتیں ہیں پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا جب سب سے عزت والا رب راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں جب رب العالمین راضی ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں مانگنا نہیں پڑتا، پھر ہمیں مل جاتا ہے۔
اللہ والوں یہ دولت کی وہ تسبیح ہے، یہ دولت کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے سے ہماری تمام کی تمام نیک اور جائز تمنائیں 12 حاجتیں، اللہ والوں 12 حاجتیں اسی وقت پوری ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کا سب سے کمال بات یہ ہے کیونکہ یہ ماہ شوال کی 12 تاریخ ہے اور یہ دوسرا بدھ ہے اور اس کو دولت سے بھرا ہوا بدھ کہتے ہیں، اور یہ وہ بدھ ہے جس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہمارے لیے ہوتی ہیں۔ اور اللہ والوں یہ شوال کا مہینہ یہ انعامات کو لوٹنے کا مہینہ ہے، انعامات کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھیں۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جس ملک سے آپ کا تعلق ہے، بس اس تسبیح کو پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر معجزہ دیکھیے گا، اس کے بعد رب کا فضل اور رب کا کرم دیکھیے گا کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو دینے پر آتا ہے تو پھر وہ کس طریقے سے عطا کرتا ہے۔ کیونکہ دوستوں یہ تسبیح کوئی عام تسبیح نہیں، یہ عمل کوئی عام عمل نہیں، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شوال کی 12 تاریخ اور دوسرے بدھ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں کو بدل دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں شرکت بھی کرنی ہے، آمین آمین بھی کہنا ہے، اور کومنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ بھی آمین ضرور کہنا ہے۔ کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ لوگ لازمی کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ دیکھیں کوشش کریں کچھ صدقے کے لیے ضرور رکھیں۔ ایک مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے گھر پہ میسر ہے اس کو آپ لے لیں۔ چاول ایک مٹھی لیجئے گا، چینی اگر لے رہے ہیں تو وہ بھی ایک مٹھی لے لیں، آٹا لے رہے ہیں تو وہ لے لیں، ورنہ کچھ رقم بھی رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ماہ شوال کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ مہینہ بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے،
اور اس महीने के अंदर बहुत सारी जंगें भी अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम को जितवाई हैं। तो अल्लाह वालों जरा समाप्त कर लें। वजीफा किस तरीके से करना है, एक मुट्ठी चावल ले लिया या चीनी जो भी आपने ले लिया, बस साफ सुथरी लीजिएगा, कोई कचरा वगैरह ना हो, कंकर ना हो, इस चीज की एहतियात करने की आप सब लोगों को जरूरत है। टूटा चावल हो, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बस साफ सुथरा हो, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आप लोग मुसल्ले पर रखें, सामने रखें, एक गिलास पानी का भी रख लें, क्योंकि पानी में दम करके जब उस पानी को आप लोग पिएंगे तो आप पर बहुत ज़्यादा मामलात जाहिर होंगे, यानी कि जैसे नजर बद कट जाएगी, जादू जिन्नात के मामले कट जाएंगे, बहुत सारे मामलात जो है वो आपके हल हो जाएंगे एक गिलास पानी का अगर आप लोग रख लेंगे। अब आप लोगों ने मुसल्ले पर बैठकर अपने आंखों को बंद करके सबसे पहले इस्तगफार करना है, अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। नबी पाक फरमाते हैं कि मैं 70 बार इस्तगफार करता हूँ कम बेश। तो दोस्तों आप लोग भी कोशिश करें कि नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करते हुए 70 बार अपनी आंखों को बंद करके अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ लें, या फिर गिने नहीं सिर्फ इस्तगफार पढ़ते रहें। अपने गुनाहों को तसव्वुर में लाके जब आपकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा अल्लाह पाक ने तौबा कबूल कर ली है और अब जो है आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। अब आप रब से जो मांगेंगे आपको मिलेगा, क्योंकि रहमत के दरवाजे खुल गए, रहमत के फरिश्ते आपके घर पे आ गए। अब आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों हर बंदे की परेशानी, हर बंदे की तकलीफ, हर बंदे की मुसीबत अलग अलग है। यानी आपके साथ कोई भी मामलात हैं, कोई भी मसाइल हैं, आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, आप लोग टेंशन नहीं लें, बस इस तस्बीह को पढ़ें, इस अमल को पढ़ें और उसके बाद फिर देखें रब का करम। क्योंकि ये माह शवाल की 12 तारीख दूसरा बुध का दिन है। आप अगर बे औलाद हैं, साहिबा औलाद होना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अमल पढ़ सकते हैं। मकरूज हैं, कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए भी पढ़ सकते हैं। पसंद की शादी के लिए भी पढ़ सकते हैं, पसंद की नौकरी के लिए भी पढ़ सकते हैं। किसी जो है वो गलत केस में आपको फंसा दिया गया है तो उससे बाइज्जत बरी होने के लिए भी आप लोग इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। देखें मकसद कोई सा भी हो, बस इस अमल, इस वजीफे को पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाहुल अजीज आप पर अल्लाह पाक की बेशुमार की मेहरबानियां हो जाएंगी। ये माह शवाल की 12 तारीख है और ये दूसरा बुध है। बस अपने मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, अल्लाह वालों अगर एक मुट्ठी चावल या चीनी ले लेंगे तो ये आपका वजीफा और ज्यादा बेहतर अंदाज में हो जाएगा। अगर चीनी या चावल ना हो तो कुछ रकम अल्लाह की राह में सदका जरूर कर देना। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे अल्लाहु अकबर का वजीफा पढ़ना है। अल्लाहु अकबर कलेमात को मामूली मत समझना, ये अस्माए आजमों में सबसे बड़ा अस्माए आजम है। आजान की शुरुआत अल्लाहु अकबर से ही होती है। अल्लाहु अकबर कहकर ही आजान की शुरुआत होती है। इब्तिदाई कलेमात यही है और तकबीर जो दी जाती है मौज़न वो भी अल्लाहु अकबर से ही शुरू होती है। नमाज का आगाज भी अल्लाहु अकबर से ही होता है। जंग का आगाज भी अल्लाहु अकबर से ही होता है। हत्ता कि कुर्बानी करते वक्त भी बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ही पढ़ा जाता है। तो दोस्तों इसकी फजीलत जितनी ज्यादा मैं आपको बताना चाहूं आप बोले मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन अल्लाह वालों वक्त की किल्लत की वजह से आज आपको बस इतना बता रहा हूं कि अल्लाहु अकबर का ये अमल सबसे पहले पढ़ना है। पहले नंबर पे अल्लाहु अकबर पढ़ना है। ये दुनिया का सबसे खास अमल है और ये वो वजीफा है जो दौलत खींच के लेकर आएगा, नसीबों को संवारेगा, रब की रहमतें आपकी तरफ मुतवज्जो होंगी। अल्लाह वालों जब रब की रहमतें आपकी तरफ मुतवज्जो होती है ना तो रहमत के वो खास दरवाजे खुल जाते हैं
جہاں سے آپ کی مدد ہوتی ہے، غیب سے رزق ملتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ اکبر کا یہ عمل لازمی پڑھنا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اللہ اکبر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اللہ اکبر یہ بڑے ہی خاص کلمات ہیں، تو لہٰذا جو پڑھنے کا انداز ہو آنکھوں کو بند کریں اور پھر اللہ اکبر اس طریقے سے پڑھیں اور اتنی آواز میں پڑھیں کہ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہوتا ہے، ورنہ دل ہی دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو افضل طریقہ بتا رہا ہوں کہ اتنی آواز میں کریں، اتنی زور سے نہ پڑھیں کہ دوسرا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو، اتنی زور سے ہاں ضرور پڑھیں کہ آپ کے منہ سے آواز نکلے اور آپ کے کان اس آواز کو سن لے، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، اور جب کانوں میں آواز جاتی ہے تو نور منہ سے نکل کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اپنی بات نہیں کہہ رہا، یہ یقین کریں بزرگان دین کے اقوال آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں، یہ روحانی باتیں ہیں، اگر سمجھ میں آ گئی تو یقین کریں آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، سب سے خاص وظیفہ ہے، دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے، چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے۔ یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والو یہ 4 بار۔ اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ہی وظیفے کو پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں سبحان اللہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ والوں، سبحان اللہ کے معنی ہیں پاک ہے اللہ رب العالمین کی ذات، اور جو بندہ بھی رب کی پاکی بیان کرے، رب کی فضیلت بیان کرے، رب کی جو ہے وہ رحمت کو بیان کرے تو اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جن کو سن کے
فرشتے بھی جو ہے وہ حیرت میں آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ پاک کو اس نام سے پکار رہا ہے جس کو اللہ پاک بڑے پسند کرتے ہیں، اور اس نام سے پکارا جائے تو فرشتے بھی دعاؤں کو فوراً حجاب عظمت پر لے جاتے ہیں۔ اس لیے آخر میں آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک مٹھی چاول یا چینی جو بھی آپ نے رکھا ہے یا کالے چنے، دیکھیں صدقہ کرنا مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ چاول پر ہی پڑھا جائے گا، یہ نہیں کہ چینی پر ہی پڑھا جائے گا، یہ نہیں کہ کالے چنوں پر پڑھا جائے گا، یہ ہمیں صدقہ کرنا ہے۔ اور صدقہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، صدقہ کرنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں اپنی جوش میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرنا مقصود ہے، انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا کہاں رکھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اب آپ لوگوں نے پڑھنا جس طریقے سے یہ ملاحظہ کریں، سبحان اللہ یہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سبحان اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں دعا اچھے انداز میں کرنی ہے۔ پہلے میں آپ کو دعا کے متعلق بتا دوں، پھر بتاؤں گا چاول کہاں رکھنے ہیں۔ پہلے دعا سمجھ لیں۔ دیکھیں دعا اچھے انداز میں کریے گا، کیونکہ آپ نے اتنی محنت کری ہے، اب رب العالمین سے انعامات مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ پاک سے دعائیں کرنے کا وقت ہے۔ تو دوستوں دعا بڑے اچھے انداز میں اور مہذب انداز میں اور ادب کے دائرے میں رہ کر آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ اللہ والوں جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو، کھل ڈل کے مانگو۔ آج یہ نہیں سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگوں، آج رب العالمین سے کروڑوں مانگو، اللہ پاک دے گا۔ اللہ پاک ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن دعا اچھے انداز میں صحیح طرح سے کرنی ہے۔ جلدی جلدی یا رٹی ہوئی دعا یا بے دہانی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی۔ اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ جو بتایا اللہ والوں، یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے منہ سے بولے اور کانوں سے سن لے۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے مالک مولا، یہ میرے منہ سے اتنی آواز نکلی اور میں نے اپنے کانوں سے بھی سن لی۔ اس طریقے سے جب آپ لوگ دعا مانگیں گے نا، تو آپ کو اپنی غلطیوں کے متعلق بھی پتہ چلے گا اور آپ کو پتہ چلے گا میں ادب سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے دعا کرنی ہے۔ اب چاولوں کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں چاول کو آپ چاہے تو ابال کر بھی اپنی چھت پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ چڑیا وغیرہ ان چاولوں کو کھا لیں، یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی کہ کچے چاول بھی اوپر رکھ دیں، وہ بھی چڑیا کھا لیں گی۔ تو اللہ والوں اس طریقے سے یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ خود کھانا چاہتے ہیں تو اللہ والوں پھر اتنا مزہ نہیں آئے گا، سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھیں صدقہ جو ہے نا وہ اس کے حقدار تک پہنچے تو وہی بہتر ہے۔ اگر گلی میں بہت زیادہ کوئی غریب ہے، چاول بنا کر اس تک پہنچا دے تو یہ ایسے بھی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔